لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سعى لهم خزانة ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين بماء معين کیا جانے مقام کے مرجھاتے فاطمہ آسمان والوں سے سیکھیں احترام فاطمہ آسمان والوں سے سیکھیں احترام فاطمہ
میں جنت کی تمنا ہے تو یہ بھی جانیے کیا حلال فاطمہ ہے کیا حرام فاطمہ کیا حلال فاطمہ ہے کیا حرام فاطمہ باپ کا ہم سے ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب باپ کا ہم سے ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ کون لا سکتا ہے فیضا اور قمبر کی مثال ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ یہ بھی شعر بطور تھا جب بھی آئی سامنے زہرا اٹھے تعظیم کو جب بھی آئی سامنے زہرا اٹھے تعظیم کو مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ محب حیرت ہوں گے سارے اہل محشر دیکھ کر محب حیرت ہوں گے سارے اہل محشر دیکھ کر جب خدا محشر ملے گا انتقام فاطمہ جب خدا محشر ملے گا انتقام فاطمہ ایک کنیز فاطمہ
کے لیے ہے یہ انعام فاطمہ منتظر کا منتظر ہی منتظر تنہا نہیں منتظر کا منتظر ہی منتظر تنہا منتظر ہے آپ کی دنیا امام فاطمہ منتظر ہے آپ کی دنیا امام فاطمہ یہ قطع ذاکرہ اہل بیت کی جانب سے نظر کر رہا ہوں کہ کتنے غموں کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں ہم، کتنے غموں کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں ہم، کس بے پناہ کرب کو ٹالے ہوئے ہیں ہم، کتنے غموں کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں ہم، اور کس بے پناہ کرب کو ٹالے ہوئے ہیں ہم، پھر بھی شکن جبیں پہ نہیں اے غم حسین، صد شکر تیرے ہی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، صد شکر تیرے ہی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم۔ یہ کلام ہے عزم حیدری صاحب کا، آپ کی چند کلام چند مصرے۔ ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے، واللہ کسی پیاس سے لب پر جب نام حسین آ جاتا ہے، ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے۔ آئیے مصرع خاص سے توجہ کی طالبوں کی اس کو نظر کر رہا ہوں، کل جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے شہید حسن نصر اللہ کی، شبیر حیات اس نے پائی، قرباں جو ہوا حق کی خاطر، شبیر حیات اس نے پائی، قرباں جو ہوا حق کی خاطر، یہ رمز شعور انسان کو عیسی
سنسار تیرا سمجھاتا ہے، ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے، اے سنگ دلوں تم تھا نہ لو، شبیر کے عزم و ہمت کی، یہ وہ ہیں کہ جن کا بچہ بھی ناوک سے گلا ٹکراتا ہے، ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے، اے شکل نبی کے دیوانوں، مارا ہے کسے کچھ پہچانو، ہے نام علی اکبر اس کا، ہم شکل نبی کہلاتا ہے، ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے، اے لوٹنے والوں مت لوٹو، اصغر کا یہ اجڑا گہوارا، ماں دیکھتی ہے حسرت سے اسے، کچھ دل کو قرار آ جاتا ہے، ایک چوٹ سی دل پہ پڑتی ہے، آنکھوں میں لہو بھر آتا ہے۔ ہم ہفتے کا بند ہے۔ اے عزم غمِ دنیا مجھ کو ہر لمحہ پرکھتی ہے پرکھے، اے عزم غمِ دنیا مجھ کو ہر لمحہ پرکھتی ہے پرکھے، آغوش غم شہ کا پالا، اس غم سے بھلا گھبراتا ہے، ایک چوٹ سی دل
بھر آتا ہے. خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کے آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں. جوانی رنگ سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر کہ اسلامی جوان مردی کے ارمان ایسے ہوتے ہیں. قدم پہ شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں. مسافر کا تنے بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں. خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہو گا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں. سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد ایک اور کلام جوش ملی آبادی کا جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں بس 2-4 منٹ. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی ضعف کھا سکتا ہے ضعف ڈھا سکتا ہے قصر افسروں اورنگ کو آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو. اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تابندہ ہے زندہ ہے پائندہ ہے نازندہ ہے رخشندہ ہے روشنو پائندہ بالندہ بخشندہ ہے گامزن تو جس پہ تھا وہ جادہ اب تک زندہ ہے ذوفگن ہے ذہن کی ہر بند پر ہر
جوڑ پر شرم جو تابندہ ہے تیری گلی کے موڑ پر. اے حسین ابن علی اے سید یزداں صفات نور سے تیرے چمکتی ہے جبین کائنات. محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات. بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری. پھر بشر کے ذہن پر عکس جنو ہے یا حسین پھر حقیقت رہنے اوہام و فسو ہے یا حسین پھر دل اقدار نازک غرق خون ہے یا حسین پھر بشر باطل کے آگے سر رگو ہے یا حسین. آ دل انجام کو پھر گرمی آغاز دے آ دل انجام کو پھر گرمی آغاز دے. اے بہادر وقت کی آواز پہ آواز دے. اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و شرر. اے مقدس تشنگی مواج بن سر سے ابھر. اے امیر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر. اے پیمبر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر. اے مقرر خاموشی ممبر پہ آ تقریر کر. اے لہو پھر قشقے پیشانی کردار بن. اے جراحت نیام سے باہر نکل تلوار بن. دیکھ پھر قصر جہنم بن چکا ہے روزگار. آنچ میں غلطیدہ ہے پھر خیمہ لیل و نہار. سرزمین پر حکمراں ہے باہزارہ اقتدار. آتش و دود و دخان و شعلہ و برق و شرار. زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین. آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین. آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ارجمند بانو بنت سید حسن امام کی روح کو ارسال کر دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک اللہ ایاہ الا تعبدوا الا اللہ ایاہ وبالوالدین احسانا. صلوات پڑھیں.
مومنین کرام، چونکہ آپ کو مجھے 1 گھنٹہ جھیلنا ہے اس لیے جھیل لیجئے گا۔ ویسے یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پہلی بار ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں دوسری ملاقات کی۔ اس منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ جس نے مجھے پہلے بھی دیکھا نہیں ہے اس سے بھی دوسری ملاقات ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس سے تو ہے ہی۔ گھبرائیے گا نہیں، منبر سے بول رہا ہوں۔ جس سے یہ پہلی ملاقات ہے ظاہراً اس سے بھی دوسری ملاقات ہے، اور جس سے پہلی ملاقات کی دوسری ملاقات ظاہراً ہے اس سے تو ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ مجمع دلیل پوچھے گا کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ مجلسی مجمع بغیر دلیل کے بات نہیں مانتا۔ تو یاد کیجئے اس وقت جب عالم ارواح میں ولایت امیر المومنین پر آپ اقرار کر رہے تھے تو میں بھی، اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو ولایت امیر المومنین پر اقرار کرے کہیں نہ کہیں جا کے ملاقات اس دنیا میں ضرور کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بیٹیوں نے ماں کی مجلس کی ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم 10 بھائی بہن ہیں، سب سے بڑی مرحومہ تھیں، سب سے چھوٹا میں ہوں۔ یہ میری بڑی بہن ہے جن کی مجلس پڑھنے میں آیا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ اسراء میں، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اور مکی سورہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ یہ بھی سنیے، یہ وہ سورہ ہے جو مکہ میں اترا، اور یہ وہ سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے اترا، اور یہ وہ سورہ ہے جب فاطمہ بنت اسد بھی زندہ تھیں، جب ابو طالب بھی زندہ تھے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے اس سے کام لینا۔ 111 آیتیں ہیں اس سورہ کی، اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ مومن کو موت آ ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ امام زمانہ کی زیارت کرے، اگر وہ ہر شب جمعہ اس سورہ کی تلاوت کرے۔ اور ارشاد ختمی مرتبت ہے کہ اس سورہ کی آخری 2 آیت کو پڑھو گے تمہارا گھر محفوظ رہے گا، تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری دولت محفوظ رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا ہم جس دور کے امام کے میں ہیں، عجل علی ظہور تو ظہور بولتے ہیں ہم، لیکن قرآن سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے اپنے معصوم کے ذریعے کہ ملاقات کر کے مرو گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ اللہ عبادت صرف اس کی 7ویں آیت میں والدین کا مرتبہ سمجھیے۔ اللہ کی عبادت ہوگی، والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ والدین یہ نہیں کہا ہندو والدین یا مسلمان والدین یا کرسچن یا عیسائی یا سکھ، والدین احسان کرو۔ اور جب یہ اپنے ضعیفی پر پہنچے تو ان کے سامنے شانے جھکا دو، ان سے جھڑک کر بات مت کرنا، جب بھی کہنا قول سدید کہنا، اچھے الفاظ میں ان سے مخاطب ہونا۔ اور دیکھو اگر یہ کچھ مانگ لیں اور تمہیں فرصت نہ ہو تو اف تک نہ کرنا۔ تم نے اف کیا تمہارے اعمال گئے۔ یہ ہے والدین کا مرتبہ۔ یہ ماڈرن دنیا ہے، اب تو باپ بیٹے کو دوست بنا لیتا ہے، ماں بیٹی کو دوست بنا لیتی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہی چلی گئی۔ لیکن والدین کی جو عزت قرآن دے رہا ہے، ہم چونکہ مذہب حقہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہمارا ہر عمل زندگی کا مذہب حقہ کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے پاس 14 سمندر ہیں علم کے، لہذا ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ پتہ نہیں تھا۔
اس عذر کو اللہ نے آپ کو ختم کر دیا نجیب الطرفین ماں باپ میں پیدا کر کے. والدین کی عزت کرو, ان کے سامنے شانے جھکاؤ, ان کی بات ناگوار گزرے تو خاموش رہو, اف تک نہ کرو. اچھا یہ بتائیے, اس کے بعد والی آیت ہے, یہ بتائیے کہ جو قرآن اترا تو رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بھئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ قرآن آیا ان کے اوپر پہنچا دیا, خود نہیں پڑھتے تھے؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کسی کے اندر ہمت یہ کہ کہہ دے کہ نہیں رسول نے صرف قرآن پہنچا دیا اور اس کے بعد رسول نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ بھئی رسول پر زیادہ پابندی تھی قرآن پڑھنے کی, تو جب رسول پر زیادہ پابندی تھی تو یہ 23ویں آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, اس کے بعد والی آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پروردگار ان پر ویسی رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے میری کفالت کی ہے, مجھ پر رحم کیا ہے. تو رسول کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ دیکھیے آیت کے پیچھے فضائل کس کے ہیں. رسول کو ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ 6 مہینے کے تھے والد چلے گئے, 6 مہینے کے تھے والد چلے گئے, 7 برس کے تھے والدہ چلی گئی, اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ دعا مانگو کہ جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھے پالا, مجھ پر رحم کیا, میری کفالت کی, پروردگار ان پر ویسے رحم کر. تو باپ تو 6 مہینہ پہلے چلے گئے جب 6 مہینے کے تھے, ماں چلی گئی 7ویں سال میں. کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ یہ دعا کس کے لیے ہوئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پالا کس نے؟ کس کے گھر کی روٹی کھائی؟ کون تھا جو بچپنے میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ پالتا تھا؟ کون تھی جو خیال رکھتی تھی؟ پتہ یہ چلا کہ ایک شخص تھا اور اس کی زوجہ تھی. اب کائنات نہ مانے, میں شخص اور زوجہ تک رکھتا ہوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پالا ابو طالب نے, کفالت کی فاطمہ بنت اسد نے. تو رسول ان کے دعا کرے مغفرت کی اور نہ ملے. ملا بغض رکھ کے آل محمد کا یہ سمجھے کہ جنت مل جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی رسول قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے تو بات ہی الگ ہے, دائرہ اسلام سے آپ خارج ہیں. اگر آپ کہتے تھے پڑھتے تھے تو یہ بتائیے کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ جب 6 مہینے کے تھے تو باپ چلے گئے, 7 سال کے تھے تو ماں چلی گئی. اب دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اور مکہ میں, اور قرآن اترنے کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد, 40 سال کے ہو گئے جب بعثت ہوئی, 40 سال کے بعد اقرا آئی, 40ویں سال, 40ویں سال کے بعد ابو طالب بھی زندہ, فاطمہ بنت اسد بھی زندہ. رسول کی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. دلیل مسلمان ڈھونڈتا رہ جائے گا قرآن کے باہر تو اپنی وضع کر لے گا. قرآن سے پوچھو گے رسول کے والدین کی دلیل. اب آپ کہیں گے والدین کیسے؟ ویسے ہی جیسے قرآن نے آزر کو ابراہیم کا باپ کہا, تھا چچا, قرآن نے باپ کہا. پتہ چلا چچا کا درجہ جو ہے باپ کا ہوتا ہے, تو باپ کے لیے دعا کرنا, یہاں ابو طالب کے لیے دعا کرنا, فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا کرنا. دیکھیں کائنات میں بہت ساری مائیں آئی ہیں, حوا سے لے کر قیامت تک آئیں گی. 1,24,000 انبیاء کی ماں جو ہیں, 1,23,999 کی انبیاء اماں جو ہیں, نبی معصوم دے کے گئی دنیا میں. ہر نبی معصوم, ہر کی ماں کا مرتبہ بلند, لیکن جب ماں کا نام آتا ہے تو صرف 4 آتا ہے. حوا چونکہ نسل شروع ہوئی, مریم
آمنہ کی ہند اسلام میں بہت مشہور، یہ ڈنڈی مارتے مارتے تاریخ بھی ختم کر دیں گے۔ چوتھا میں بتاؤں فاطمہ بنت اسد، پانچواں میں بتاؤں خدیجۃ الکبریٰ، چھٹا میں بتاؤں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ماں کی مجلس ہے آج، ایسی ماں جیسے کہ آمنہ نے بیٹا دیا، جیسے کہ فاطمہ بنت اسد نے بیٹا دیا، جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیٹی دی، ایسی اولاد کسی بھی ماں کی نہیں ہوئی۔ حوا کی دونوں اولاد معصوم پیدا ہوئی تھی، ایک قاتل بن گیا، ایک قاتل بن گیا، تو پتہ چلا ایسی اولاد جیسے یہاں دی گئی کہیں نہیں دی گئی۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ان ناموں کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ نام مورخ لے لے گا، نام محدث لے لے گا، نام تاریخ ساز لے لے گا، تو اسلام کے اوراق کھلیں گے، اسلام کے اوراق کھلیں گے۔ اب شب 13 رجب کو محلہ بنی ہاشم سے ایک معظمہ نکلی، خانہ کعبہ تک پہنچی، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، خانہ کعبہ پر سٹایا اور کہا پروردگار تجھے پتہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، میں تیرے پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے دین پر ایمان رکھتی ہوں، مالک اس مولود کے لیے میری تکلیف کو آسان کر دے۔ دعا ہو گئی، چلی جاتی گھر، اس لیے کہ مریم سے کہا گیا تھا یہ زچہ خانہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ مریم، اور یہ اللہ کا گھر ہے جس کو ابراہیم سے دیوار اونچی کروائی، اپنے خلیل سے، اپنے دوست سے۔ ایک آواز آئی فاطمہ، اور تالا نہیں کھلا، دیوار پھٹی، تالا کھل جاتا، لوگ کہتے کلیل بردار کعبہ ابو طالب تھے، کھول دیا بیوی کے لیے، کرنا یہاں ابو طالب کا کوئی رول نہیں رہے گا۔ دیوار پھٹی، لوگوں نے دیکھا، فاطمہ بنت اسد اندر گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کی عورت کسی غیر مانوس آواز پر لبیک کہے گی؟ نہیں کہے گی۔ اگر پیچھے سے ہمارے گھر کی کسی عورت کو کوئی آواز دے دے اور اس کے سمجھ میں آئے کہ اجنبی آواز ہے، تو اس آواز کے بلانے پر تو جائے گی نہیں، تو یہ تو علی کی ماں ہے۔ تو یا تو مانو کہ فاطمہ بنت اسد پر وحی اترتی تھی، یا یہ مانو کہ فاطمہ بنت اسد کو مانوس کرنے کے لیے شوہر کے لہجے میں کلام کر کے اندر بلا لیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے، میں نہیں جانتا آپ کس طرح کی مجلس سنتے ہیں یہاں، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اب فضائل علی پڑھنے میں بھی لوگ شرمانے لگے ہیں۔ کائنات شروع ہوئی اس نقطے سے، کائنات ختم ہوئی ایک نقطے پر۔ کائنات شروع ہوئی ایک نقطے سے، ختم ہوگی ایک نقطے پر۔ دو نقطوں کے درمیان ہے کائنات، اور دو نقطوں کے درمیان ہے قرآن۔ مجھ سے ایک نوجوان نے یہاں پوچھا کہ ذرا اپنا ای میل دے دیجئے۔ میں نے کہا نوٹ کر لو @imam_law@yahoo.com۔ فون آیا بعد میں 4 روز بعد،
صاحب آپ نے تو میل ایڈریس غلط دے دیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے میل ایڈریس غلط نہیں دیا، صحیح دیا. کہا میں کر رہا ہوں، کوئی میسج جا نہیں رہا، باؤنس کر جا رہا. میں نے کہا ٹائپ کیا تھا؟ کہ @law@yahoo.com @yahoo.com. میں نے کہا وہ ڈاٹ کہاں گیا؟ وہ ایک نقطہ جب تم کو ہم کو ملنے سے جدا کر دے، اگر نہیں رہے تو کائنات کی تمام مخلوق کو اللہ تک کیسے پہنچا دے اگر اس نقطے کے بغیر تم نے سفر شروع کیا بھی تو. اس لیے کہ یہ قرآن ہے، اس میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، سب ہے اس میں. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور یہ پھیلے تو مجھے نہیں پتا کہاں تک پھیلے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جہاں جہاں وہ رب العالمین، وہاں وہاں یہ رحمت للعالمین، وہاں وہاں وہ وسیع رسول رب العالمین. اب کائنات کی حد کیا ہے کوئی نہیں طے کر سکتا، اللہ جانے اللہ کا معاملہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. سمٹے تو الحمد، پھر سمٹے تو بسم اللہ، پھر سمٹے تو با. اور با ہوتا نہیں بغیر نقطے کے. آج جائیے کلام مجید سے نقطہ ہٹائیے اور پڑھیے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بسم اللہ آپ کے زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. با نہیں ہے. انا نقطہ تحت البا، میں وہ ہوں جو با کا نقطہ ہے. اب میں پھیلوں تو محیط، اب میں پھیلوں تو کائنات. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو حدیثیں ہمارے یہاں بھی چلی آئی ہیں، یا علی تیری مثال امت میں وہ ہے جو سورہ توحید میں ہے، جو سورہ توحید کلام مجید میں ہے. میں کہتا ہوں امت میں نہیں ہے، کائنات میں ہے. امت میں علی کو لمیٹڈ مت کیجیے، یہ لفظ کا استعمال غلط ہے. امت میں نہیں ہے، علی کائنات کا مولا ہے. آپ اسے امت کا مولا کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ یا علی تیری مثال کائنات میں وہ ہے جو توحید قرآن میں ہے. توحید وہ سورہ جو آپ شروع کریں تو ختم نہیں کر سکتے، آدھا چھوڑ نہیں سکتے، ختم کر کے چھوڑنا پڑے گا. اس میں صرف اللہ اللہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنا پورا ڈیفینیشن بتایا. یا علی تیری مثال کائنات میں وہی ہے جو سورہ توحید کی مثال قرآن میں ہے. تو مثال جب رسول اللہ نے کہا تو رسول اللہ کو بتا کے دینا بھی پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے تو آگے بڑھوں. اچھا، آج کل کچھ بزرگوں کا اعتراض ہے، حالانکہ اعتراض غلط ہے، کہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا 40 سال پہلے، اب جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو لوگ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے. بہت جگہوں سے سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں آپ کو. یا علی تیری مثال کائنات میں وہ ہے جو توحید قرآن میں ہے. توحید جو قرآن میں ہے. سورہ توحید کیا ہے یہ آپ سے بہتر کون جانے. اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیے ہماری کوئی بھی مجلس بغیر قرآن کے مکمل کیے ہوئے آگے نہیں بڑھتی. پورے کا پورا قرآن مکمل ہم کرتے ہیں تب مجلس آگے بڑھتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جس نے ایک بار توحید پڑھی اس نے ایک سلس قرآن مکمل کیا. جس نے 2 بار توحید پڑھی اس نے 2 سلس قرآن مکمل کیا. جس نے 3 بار توحید پڑھی اس نے پورا قرآن مکمل کیا. ابھی میں نے کہا فاتحہ، آپ نے کیا پڑھا الحمد کے بعد 3 بار؟ سورہ توحید.
ایک قرآن مکمل ہوتا ہے تب نام حسین لیتے ہیں. ہم سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ ہم سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ تیری مثال کائنات میں وہی ہے جو توحید کی قرآن میں ہے. توحید ایک سلس پڑھو، ایک بار پڑھو 1 سلس ثواب، 2 بار پڑھو 2 سلس ثواب، 3 بار پڑھو مکمل قرآن کا ثواب. یا علی، اب سنیے، اور اگر جملہ پسند آئے تو میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجیے گا. یا علی، رسول کا قول. یہ نعرہ حیدری یا علی پاکستان سے نہیں آیا، یہ عرب کے نخلستان سے آیا، عرب کے نخلستان سے آیا. یا علی، جس نے زبان سے ایک بار یا علی کہا 1 سلس ایمان مکمل ہوا. یا علی، جس نے زبان اور دل سے 2 بار یا علی کہا 2 سلس ایمان مکمل ہوا. یا علی، جس نے زبان سے دل سے ہاتھ اٹھا کر یا علی کہا مکمل ایمان والا ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گھبرائیے گا نہیں فضائل سے، گھبرائیے گا نہیں فضائل سے. آپ کے پاس دلائل ہیں قرآن میں. مجھ سے بحث ہو رہی تھی کسی سے اپنوں ہی میں سے. میں نے کہا اچھا بتائیے کہ ایمان کب تک مکمل ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر بھی ہے، موت پر بھی ایمان ہے. تو اللہ کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اس کے رسول کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جنت دیکھا؟ نہیں. دوزخ؟ نہیں. دیکھنا بھی نہیں چاہتے. فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں. صحف ابراہیم موسیٰ دیکھا؟ نہیں. انجیل اترتے دیکھا؟ نہیں. توریت اترتے دیکھا؟ نہیں. زبور اترتے دیکھا؟ نہیں. پھر ایمان کس پر؟ کیوں ہے ایمان؟ کہاں ہے اسی پر ایمان ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان 4-6 چیزوں پر ایمان رکھیے. اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے نبی کتابوں پر، فرشتوں پر، دوزخ پر، جنت پر، سلسبیل پر، کوثر پر. ایمان مکمل. مجلسی مجمع ہے، جواب دے دے کوئی. ایمان مکمل کیوں نہیں مکمل؟ کیوں نہیں مکمل؟ دلیل؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا ولایت علی. دلیل سرکار، دلیل دلیل دلیل. آپ کے عقیدے کو تھوڑی مانیں گے، قرآن کی دلیل کو مانیں گے. علی کا معاملہ ہے، عقیدے سے کام نہیں چلے گا، قرآن سے کام چلے گا. کھولیے قرآن آپ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اس کے ساتھ نازل ہوا. قرآن 40 برس بعد آیا، جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب اس نور پر نور پر نور پر نام نہیں لیا. نام نہیں لیا. کیسے؟ نام تو نہیں ہے. تو سنیے آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور آیا، کتاب آئی. یہاں نور سے مراد کیا؟ رسول اللہ. ہم نے مان لیا نور کو، رسول اللہ مان لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھو اور نور پر ایمان رکھو. تو نور کا تو تذکرہ ہو گیا، رسول کا تو تذکرہ ہو گیا. یہ نور کون؟ یہ وہ نور کہ جس کے اوپر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں. دنیا بھر کی نمازیں پڑھ لو، تہجد گزار بن جاؤ،
روزے رکھ لو، نافلہ روزے رکھ لو، 50 حج کر لو، خیرات بانٹ دو، جب تک کہ اس نور پر ایمان نہیں ہے. یہ ہے دلیل قرآن کی. علی کا معاملہ عقیدے سے نہیں، قرآن سے. یقین مانی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مولا کائنات اور مولا کائنات کے بیٹوں کے معاملے میں ہم عقیدے پر نہیں ہیں، دلیل پر ہے، دلیل پر. اور وہ دلیل قرآن ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، اور نہج البلاغہ نہیں سمجھ میں آئے قرآن پڑھ لیجئے. ایک لسان اللہ کا کلام، ایک اللہ کا کلام. اللہ دونوں جگہ، لسان اللہ میں بھی اللہ میں بھی. نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آئے قرآن پڑھیے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے نہج البلاغہ پڑھیے. قرآن پڑھتے رہیے. رسول اللہ کی تنبیہ ہے، وراثت میں آپ کو ملی ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے. انی تاریخ کی کو مستقل ہے. لوگوں نے کتاب لے لی، اطرت کو چھوڑ دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اطرت کو لے لیں اور کتاب سے ہمارا کوئی رابطہ نہ رہے؟ اہل بیت کے فضائل اللہ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا. ابو طالب کے فضائل اللہ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں پڑھ سکتا. مظہر العجائب ہے. آج سنیے علی مظہر العجائب ہے. آپ نادری پڑھتے ہیں. آج سنیے علی کی والدہ مظہر العجائب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. دلیل دے کے جاؤں گا تاریخ سے. علی کی والدہ مظہر العجائب ہر جنگ میں جاتے تھے، ہر جنگ میں جاتے تھے. انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب. ایک جنگ میں انا علی ابن ابی طالب نہیں کہا. کب؟ جب مرہب نکل کے آیا تب. مرہب نے کہا میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے. علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سن، تیری ماں جب تیرا نام رکھ رہی تھی میری ماں سن رہی تھی. جملہ دائر کر دیا آپ نے. تیری ماں جب تیرا نام مرہب رکھ رہی تھی میری ماں سن رہی تھی، اسی لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میری ماں وہاں تھی، سن رہی تھی جہاں تیری ماں تیرا نام رکھ رہی تھی. واپس جانے لگا. کسی شیطان نے بہکا دیا کہ جاتا کہاں، یہ وہ علی یہ وہ حیدر نہیں ہے. مرنا تو تھا ہی. مظہر العجائب صرف میرا مولا نہیں، میرا مولا وہ کہ جس کے باپ کی قرآن قسم کھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم فی ھذا البلد وانت حل بھذا البلد ووالد وولد. قسم ہے اس شہر کی. کس شہر کی؟ جس شہر میں میرا حبیب تو رہتا ہے. اور ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی. مکہ میں بہت سارے باپ بیٹے تھے. تفسیر میں لکھ دیا آدم کی اولاد کی. تو اللہ ابو سفیان کی قسم کھا رہا تھا یا ابو جہل کی قسم کھا رہا تھا؟ مکہ کے کفار کی قسم کھا رہا تھا. اللہ قسم کھائے گا کفار کی. بات بھی نہیں کرتا کفار سے. قل تم کہہ دو، تم کہہ دو، تم کہہ دو. بات نہیں کرتا کفار سے. کس کی قسم کھائے؟ ایک والد کی، ایک ولد کی، ایک باپ کی، ایک بیٹے کی. باپ کون بیٹا کون ہم جانتے ہیں. تاریخ نے چھپایا، اس لیے چھپایا کہ اپنے باپوں کو بڑا تو کر نہ سکے، پہلی بات کو چھوٹا کر دو. اسی خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اتنا بھی آج کل نہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے رسول کی 23 سالہ رسالت کی زندگی کٹ گئی علی 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 کرتے کرتے. میں کم سے کم سنت رسول پہ تو چلنے دو بھائی. سنت رسول پہ تو چلنے دو. ہم علی علی کرتے ہیں سنت رسول ادا کرنے کے لیے. آپ بس سمجھیے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں. ہم کہاں بڑھا رہے ہیں؟ ہم کہیں نہیں بڑھا رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اب اللہ لے جائے اپنی بلند ترین عظیم ترین آیتوں کو دکھانے کے لیے. اب ایک کنسپٹ ہے مسلمانوں میں، قرآن میں 6666 آیت ہے. یہ کون لے کے آیا یہ آیتوں کو؟
یہ 6666 آیت جو رسول اللہ پر آئیں کون لایا؟ جبریل لائے؟ اور میں کہوں نہیں لائے تو ایک صلوات پڑھیے. تھوڑا تذبذب میں رہیے مگر پھر ایک صلوات پڑھ دیجیے. 6666 آیت جبرائیل نہیں لائے. اس منبر سے دعویٰ کر کے جا رہا ہوں نہیں لائے. سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کا شرف حاصل کیا 23ویں آیت کا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. الذی بارکنا حولا، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دے. بعد میں بھیجا کس کو لے آنے کے لیے؟ جبرائیل کو. ساتھ چلے جبرائیل. پہنچے کہاں؟ چوتھے آسمان پر. جبرائیل رک گئے. محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، آپ محظوظ ہوں گے. داد لے ہی کے جاؤں گا اس پر آپ سے. جبرائیل رک گئے. کہا جبرائیل چلو. کہا یا رسول اللہ بال برابر بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. رسول اللہ نے نہیں جلنے کی گارنٹی نہیں لی. ہائے 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 ہائے. ساتھ کا جبرائیل، فرشتے کی گارنٹی نہیں تو ادھر ادھر والے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. آگے بڑھے آگے بڑھے. میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ. لکھنے والے نے لکھا 70 مرتبہ، کسی نے لکھا 700 مرتبہ. جتنے مرتبہ بھی ہو. ختم مرتبت کا قول ہے کہ میں ہر بار جب آتا تھا یہ فرمان کہ میرے حبیب اور قریب آؤ اور قریب آؤ، تو یہاں سے چاند تک کا فیصلہ ایک چھلانگ میں طے کرتا تھا. اب کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا. ڈسٹنس کتنا تھا؟ کعبہ و قوسین و ادنا، 2 کمانوں کا جو ڈسٹنس ہے بس اتنا تھا. وہاں معبود تھا، یہاں اب تھا. معراج میں جو شے کو ملا رتبہ اعلیٰ، وہ رتبہ کسی اور بشر نے نہیں پایا. اللہ سے محمد کو تقرب تھا. کہوں کیا؟ وہ کعبہ و قوسین کا تھا فاصلہ ادنا. جبریل امی کو بھی نہ دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے، یا ذات خدا تھی. ٹھیک ہے. اور قریب آؤ. جب پہنچے اتنا فاصلہ رہ گیا. آواز آئی میرے حبیب میں نے یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے. سجدے میں گرے، سجدے میں گرے. کہا میرے اللہ میں نے سب تیرے لیے ٹھکرایا ہے، میں نے سب تیرے لیے ٹھکرایا ہے. اب پڑھیے سورہ نجم. میری دلیل کہ جبرائیل سب وہی نہیں لائے. سورہ نجم کو لیے پڑھیے. ہم نے کعبہ و قوسین کے بعد بول رہا ہے، ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنی تھی. جبریل نہیں تھے، ہم تھے. ہمارا بندہ تھا جو وحی کی. ہر وحی آ کے بتا دیتے تھے. یہ وحی بتائی نہیں. کہا اب میرے حبیب کچھ راز و نیاز کی بات ہے بعد میں فاش کرنا. ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ. آخری حج سے لوٹے، خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جانے والوں کو بلوایا، آنے والوں کا انتظار کیا. کجاوے کا ممبر بنایا. روز ممبر پر اکیلے رہتے تھے. آج بھائی کو بٹھایا، بھائی کو بٹھایا. اچھا ہوتا کیا ہے، اب تو موبائل کا دور ہے. آج سے 40 سال پہلے کی بات سوچیے. آپ ٹرنک کال کیا کرتے تھے ٹیلی فون ایکسچینج میں جا کر. آپ نے گھر میں کہا کہ میں جا رہا ہوں کام سے، آج اتوار ہے، سنیچر کو لوٹوں گا. نہیں لوٹے، پریشان ہو گئے گھر والے. اتوار ہوا نہیں لوٹے، سوموار ہوا نہیں لوٹے، منگل ہو گیا نہیں لوٹے. 3 دن گزر گئے، گھر والے پریشان ہو گئے. اب جب آپ پہنچے پوچھیں گے نہیں آپ سے. دیکھیے انتظام اللہ کا. پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ کہاں تھے 3 دن. جب جو حاجی لوٹے تو سب نے پوچھا کہاں تھے. کالی کی ولایت کا اقرار تھا 3 دن تک. اب ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنی تھی.
آخری حج ہے, کجاوے کا منبر ہے, چل چلاتی دھوپ ہے. یہ بھی نہیں کہ سائے میں بیٹھے تو اونگ آ گئی, بھول گئے. تو بغل میں بیٹھ کے بھول جاتے تھے آیت, تو اس کی الگ بات ہے. میں کسی کے بارے میں نہیں پڑھتا, مگر ہاں بھولتے تو تھے. قرآن کہتا ہے بھول جاتے ہیں. بھائی اللہ کہہ رہا بھول جاتے تو بھول جاتے ہیں. چل چلاتی دھوپ میں آسمان کی طرف دیکھا, آیت اتری, یا ایھا الرسول بلغ. طٰہٰ نہیں, یاسین نہیں, مدثر نہیں, مزمل نہیں, اے میرے رسول پہنچا دو پہنچا دو وہ جو تم پر نازل ہوا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا. جبرائیل اگر لائے ہوتے تو آئے ہوتے. پہنچا دو تم پر نازل ہو چکا. وہاں ولایت امیر المومنین کے اعلان کی وحی اس لیے بلایا معراج پر, تاکہ بندوں میں اگر کوئی سن لے تو علی کے خلاف تو بعد میں سازش ہونی ہی ہے, پہلے سے شروع ہو جائے گی. یہ ہے امیر المومنین کا مرتبہ. علی کی ولایت کو راز رکھا کچھ دنوں تک, اور رسول کو تنہا بلایا سیدہ کے نور کے لیے, علی کی ولایت کے لیے. اور جب دکھا دیا ہاتھوں پر اٹھا کر اور کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا, فوراً آیت آئی الیوم اکملتو لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. مجھے انصاف سے ایک بات بتائیے گا, لا الہ الا اللہ تھا دین ادھورا تھا؟ محمد رسول اللہ تھا دین ادھورا تھا؟ نماز ہو رہی تھی, بالکل ہو رہی تھی, دین ادھورا تھا. حج کیا, دین ادھورا تھا. تلاوت کی, دین ادھورا تھا. زکات نکلوائی, دین ادھورا تھا. فطرہ دینے کا طریقہ بتایا, دین ادھورا تھا. تہجد پڑھنے کا طریقہ سکھایا, دین ادھورا تھا. نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, دین ادھورا تھا. دین ادھورا تھا. لا الہ الا اللہ تھا, دین ادھورا تھا. محمد رسول اللہ تھا, دین ادھورا تھا. جب کہا من کنتو مولاؤ کال یوم اکملتو لکم دینکم. اب سمجھ میں آیا میرا پہلے والا جملہ, شروع ہوا نام علی سے, ختم ہوا نام علی تک. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم کو تو پورا دین چاہیے, پورا دین لیا ہم نے غدیر سے. اب ناقص دین آپ کے پاس ہے تو رہے, اس لیے کہ تو تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ تھا, دین ادھورا تھا. محمد رسول اللہ تھا, دین ادھورا تھا, جب تک علی ولی اللہ نہ آیا. اور رسول نے کہا من کنتو مولا ہو, مطلب میں جس کا مولا نہیں ہوں, جو مجھے مولا مانتا ہے. منافقوں کو دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مجھے مولا مانتا ہے وہی سے مولا مانے گا. سلمان ہو, بوذر ہو, قمبر ہو, عمار مولا مانتے تھے. جو نہیں ماننا تھا بقن کہہ کے تو آگے بڑھ گیا, اور رسول کے جانے کا انتظار کرتا رہا کہ گردن میں رسی لگا دے. اسی لیے کہا من کنتو مولا ہو, جو مجھے مولا سمجھے. اب جو علی کو مولا نہ سمجھے وہ رسول کو سمجھے گا. رسول کس کے مولا؟ آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, 1,923,999 انبیاء کے مولا. کہہ سکتے ہیں کوئی کہ آدم کے مولا رسول نہیں ہے, نوح کے مولا رسول نہیں ہے, ابراہیم کے مولا رسول نہیں ہے, عیسیٰ کے مولا رسول نہیں ہے؟ کہنا پڑے گا ہے. تو من کنتو مولا, تو علی آدم کا مولا, علی نوح کا مولا, علی ابراہیم کا مولا, علی عیسیٰ کا مولا, علی موسیٰ کا مولا. صلوات پڑھیے محمد والے. گھبرائیے گا نہیں مولا علی کے فضائل سننے سے. قرآن آپ کے مدد کو پہنچے گا, احادیث آپ کی مدد کو پہنچے گی, تاریخ آپ کی مدد کو پہنچے گی. اور خود اب دیکھیے بات کیا ہے. علی کتنے ہیں؟ علی ابن ابی طالب, علی ابن الحسین, علی رضا,
اور ایک علی، 4 علی، اللہ علی، اللہ کا ایک نام علی، اللہ کا ایک نام علی. جب اللہ تھا، جب سے تھا تب سے نام علی. بھائی اسماء حسنہ تب سے جب سے وہ ہے. اللہ کے کیا دماغ میں یہ بات بعد میں آئی کہ میں اپنے اسماء حسنہ الگ سے رکھ لوں؟ جب سے اللہ ہے تب سے علی نام ہے اس کا، تب سے اس کا نام محیط ہے، تب سے اس کا نام رحمان ہے، تب سے اس کا رحیم ہے. مگر اللہ پراپر ناؤن ہے اللہ. تو 5 علی. یا علی کہنا غلط ہے، شرک ہے. ہم نے کہا یا علی. کل آپ نے شرک کیا. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہم نے اللہ کو نہیں بلایا؟ ارے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بلانے والا آتا ہے، آپ کے دل کا بغض ہے کہ مانیں گے نہیں آپ، مگر آپ جان رہے. ہم نے کہا یا علی، بلایا ایک علی کو، آئے 5 علی. بلایا ایک علی کو، آئے 5 علی. یہ وہ قوم ہے جس کے 5 مددگار ایک علی کے کہنے پر آتی. کیوں؟ دنیا کی بہترین قوم میرے سامنے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے غیر معصوم کو اپنا رہبر کبھی نہیں مانا. ہمارے جتنے بھی رہبر سب معصوم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہیں اتنا پڑھنا اچھا نہیں ہے. آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے بالکل. تھوڑا سا داب کے پڑھی. کیوں؟ رسول اللہ داب کے پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ داب کے پڑھ دیتا، ہم بھی پڑھتے ہیں. لسان صدق علیہ اللہ کہہ رہا، فضائل پڑھ رہا اللہ. آپ کو پھر پرابلم ہو جا رہا. پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے زبان سے علی علی کیا ہے. علی جب تک بس نہیں جائے اندر، علی جب تک رچ نہیں جائے اندر، کچھ حاصل نہیں ہے. مجلس میں آنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. اعتماد اعتقاد ہوگا، اعتماد ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ کچھ ہو علی تو ہے. ایسے ہی نہیں کہا اللہ نے. دعا کرو، قل وجلنی من لدنک سلطان نصیرا. رسول نے نہیں مانگا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب احد میں تلوار ٹوٹی، اب سن لیے ایک جملہ آ گیا سامنے. تو احد میں سب سے بڑا سپاہی لڑ رہا ہے، خلفشار کی جنگ ہے. ابو دجانہ صحابی تھے، صفین تک زندہ رہے اور صفین میں مولا کے ساتھ تھے. حرز ابو دجانہ بہت مشہور ہے. جناتوں کو اگر پریشان کریں تو حرز ابو دجانہ پڑھیے. ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے رسول اللہ کے پاس، ایک ٹہنی اٹھائی، دیا، تلوار بنی. کہا جاؤ لڑو. اور اسی تلوار سے صفین تک لڑتے رہے. جو سب سے بڑا سپاہی ہے اس کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی. جنگ بھی کر رہے، بیٹھے بھی، تلوار سیدھی کی، پھر لڑے، پھر تلوار ٹیڑھی ہوئی، پھر لڑے، تلوار ٹوٹ گئی. آئے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ابھی تو ابو دجانہ کو اٹھا کے دے دیا تھا. رسول خاموش. کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. سب سے بڑا سپاہی، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، تو اسلام کیسے نشو نما پائے گا؟ رسول اللہ خاموش. اصحاب جو بغض رکھتے تھے اور منافقت کے لیے علی کی حمایت کر رہے تھے، رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے ابو دجانہ کو دے دیا، علی مانگ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ارے تم ہی چلے جاؤ اپنی تلوار لے کر. رسول اللہ نے کہا یہ ابو دجانہ میرا سپاہی تھا، میری ذمہ داری تھی کہ اس کو تلوار دوں. یہ اس کا سپاہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے تلوار بھیجنے کی. سورہ حدید میں آیت اتری، ہم نے ایک لوہا نازل کیا، اس لوہے میں بڑا روب ہے اور بڑا انسانیت کے لیے منافع ہے. نازل کیا لوہے کو، بڑا روب ہے، بڑا منافع انسانیت کے لیے. 2 کوالٹی. نازل کیوں کیا اس کے بعد بتا رہا ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ وہ کون ہے جو اندیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی
رسول کی نہیں، رسولوں کی مدد کرتا ہے. پتہ یہ چلا آدم کو جب ضرورت پڑی تو علی پہنچے، نوح کو جب ضرورت پڑی تو علی پہنچے، ابراہیم کو جب ضرورت پڑی تو علی پہنچے، موسیٰ کو جب ضرورت پڑی تو علی پہنچے. کون ہے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے؟ اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن بٹھا دو اس آیت کو سورہ حدید سے اور کہو کہ علی کو نہیں مانتے ہم مددگار. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی وہ قرآن کی ایک آیت ہے، علماء بیٹھے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. سونا زمین سے نکلے گا، کوئلہ زمین سے نکلے گا، لوہا زمین سے نکلے گا، چاندی زمین سے نکلے گی. میں کہوں تبدیلی ہے. قرآن کی آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے نہیں ہے. ایک دن ہوئی تبدیلی. علی اس کا نام ہے جس کے لیے اللہ اپنی سنت تبدیل کر دے. علی اس کا نام ہے جس کے لیے اللہ اپنی سنت تبدیل کر دے. جنگ احد ابھی پڑھا آپ کے سامنے، لو انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا. پروردگار نکلتا تو نیچے سے ہے، تو نے اپنی سنت کیوں بدل دی؟ نکلتا تو نیچے سے. قیامت تک لوہا زمین سے نکلے گا، قیامت تک سونا زمین سے نکلے گا، قیامت تک جواہرات زمین سے نکلیں گے، قیامت تک چاندی زمین سے نکلے گی. تو کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کام مالک میں ہوں یا تو؟ جب چاہوں گا کسی حکم کو ہٹاؤں گا، جب چاہوں گا نیا حکم لاؤں گا. یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرے دین کا محافظ ہے، یہ آدم سے لے کے ختم مرتبت کا محافظ ہے. اس کے لیے میں اپنی سنت تک تبدیل کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور بہتر صلوات پڑھ دے. بس عزیزو زیادہ آپ کو اور نہیں روکوں گا. کہاں تک پڑھوں؟ ایک جملہ مجھ سے سن کے جائیے گا آج اور اس کو یاد رکھیے گا. اب تک فضائل امام المتقین، امیر المومنین، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اب تک، جتنے بھی بیان ہوئے ہیں وہ بس اس لائق ہیں کہ جب آپ قلم رکھتے ہیں کاغذ پر تو جو ڈاٹ بنتا ہے بس وہیں تک ہے. علی کے فضائل کی حد کیا ہے کسے پتا؟ علی کے فضائل کی حد کیا ہے کسے پتا؟ فضائل تو سنانے والا پردہ غیبت سے جب آئے گا تب سنائے گا. اور پھر بدلہ لے گا. کیسا بدلہ لے گا؟ اس بدلے کا کنیکٹ سورہ احزاب سے جوڑیے. سورہ احزاب یعنی سورہ احزاب سے جوڑیے. جنگ خندق یعنی جنگ احزاب. ادھر سب مسلمان، ادھر سب کافر، ادھر سب مسلمان، ادھر سب کافر. بیچ میں خندق سلمان محمدی کے مشورے پر. ادھر عمر ابن عبد ود، ادھر لرزتے ہوئے مسلمان بیٹھے رسول کے پاس ہیں، تعریف کر رہے ہیں عمر ابن عبد ود کی. بدتمیزوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کیا بولا جاتا ہے. بیٹھے رسول کی خدمت میں ہے، تعریف کر رہے ہیں کافر کی. یا رسول اللہ بہت بڑا سپاہی ہے. ایک بار جا رہا تھا، رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو اونٹ کی بچنی کو اٹھا لیا، اس سے حملہ کیا، اس کے دفاع کیا. رسول خاموش. ادھر سے وہ آیا، دیکھیے تھا کافر مت تھا بہادر. کافر تھا لیکن بہادر تھا، شجاع نہیں تھا. شجاع ہونا اور ہے، بہادر ہونا اور ہے. شجاع ہونا اور ہے، بہادر ہونا اور ہے. آیا کہا اے مسلمانوں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے رسول نے کہا ہے کہ جنگ میں جو کافر کو مار دے وہ جنت حاصل کر لے گا.
یا کافر کے ہاتھ سے مر جائے وہ جنتی. آؤ میں جنت بانٹنے آیا ہوں. رسول کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہے, ہزیان نہیں کہہ رہا ہے. آؤ میں جنت بانٹنے آؤں, یا مجھے مار دو جنت چلے جاؤ, یا میرے ہاتھوں مر جاؤ جنت چلے جاؤ. سب چپ. سورہ احزاب نے ڈسکرائب کیا ہے پورے اس کو. تم ایسے بیٹھے تھے جیسے تمہارے سر پر طائر بیٹھے تھے. بیٹھے رسول کے پاس سے تعریف کافر کی کر رہا ہے. چھلانگ کے کہیں سے آیا, کوئی نہ اٹھا. ایک اٹھا, جاؤں رسول اللہ, علی بیٹھو. پھر اس نے للکارا, پھر کہا یا رسول اللہ اجازت, کہا علی بیٹھو. پھر للکارا, پھر کہا یا رسول اللہ جاؤں, کہا علی بیٹھو. یہ 3 بار بیٹھایا کیوں رسول اللہ؟ کہ پہلے وقت پہ بھیج دیتا. کہتے بھیج تو دیا تھا, ہم تو جانے والے تھے, ہم تو جانے والے تھے, بھیج دیا. اب اس نے کیا کیا؟ رسول بیٹھے ہیں کہاں؟ خیمے میں. تو رسول جہاں خیمے میں بیٹھے, خیمہ بیت, اس لیے کہ خیمے میں چھت ہوتی, یہ بیت ہے, یہاں چھت ہے. جس چیز کے اوپر چھت ہو وہ بیت ہے. رسول اپنے بیت میں بیٹھے, خیمے میں بیٹھے, بیت میں بیٹھے. آیا اس نے ایک نیزہ مارا. کہاں؟ رسول اللہ کے خیمے پر. رحمت للعالمین کو جلا لایا. اب جملہ سنبھالیے گا میرا, میں اشارہ کروں گا اور چلا جاؤں گا آپ کے حوالے. رحمت للعالمین کو جلا لایا. کہا ہے جو کوئی اس کتے کے مقابلے میں جائے, ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. حملہ کہاں تھا؟ رسول کے گھر پر. علی اٹھے, گئے, مارا, آئے واپس. میں نے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ آپ خلق عظیم ہیں, آپ کا کردار, آپ کی گفتار, آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے کتے کا لفظ استعمال کر دیا اس کے لیے. کہا میں کون ہوں؟ کیا رسول اللہ آپ معصوم ہیں؟ کہا تمہیں سمجھ میں آیا؟ میں معصوم ہوں, میرے گھر پہ جو حملہ کرے گا, اب اگر کوئی میرے کسی بھی معصوم کے گھر پر حملہ کرے گا, سمجھ جانا وہ کتا ہی اور کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تین دن بیٹی مسند بچھا کے بیٹھی. اب مدینہ آئے گا, میرے بابا کا پرسہ دن ہے. 3 دن سیدہ روتی رہی. لوگوں نے آ کے علی سے کہا کہ یہ یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں, ان کے رونے سے ہمیں خلل پڑتا ہے. 3 دن کے اندر اندر اجر رسالت دینے مسلمان در سیدہ پر آگ لے کر پہنچ گئے. 3 دن نہیں گزرے تھے, در سیدہ پر آگ لے کر پہنچ گئے. اور کہا علی کو نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے. یہ شام غریبہ کی آگ وہیں سے چلی ہے. اس آگ کو بھی بچی زینب نے دیکھا تھا, شام غریبہ کی آگ کو بھی زینب نے دیکھا ہے. بس ایک ماں کی برسی کی مجلس ہے تو ماں کا مصائب سنیے. کربلا میں 9 مائیں تھیں, کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو 9 ماؤں کا مصائب سناؤں گا. کربلا میں 9 مائیں تھیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا. سیدہ بیٹھی رہ گئی, کوئی نہ آیا, آیا تو آگ لے کر آیا. سیدہ دروازے کے پیچھے آئی, ابو الحسن کو نکالو. کہا تمہیں پتہ نہیں میں رسول کی بیٹی ہوں, تم کس گھر پر آئے ہو؟ کہ وہ کچھ نہیں جانتے, اگر ابو الحسن کو نہ نکالا تو گھر پہ آگ لگا دیں گے. سیدہ دیوار کے پیچھے آ کے میری بیوی کھڑی ہوئی, غلام کو حکم دیا لات مار کے دروازہ توڑ دے, جلتا ہوا دروازہ. وہ جلتا ہوا دروازہ اور سیدہ کی پسلی اور اس دروازے کی لوہے کی کیلیں, بس تصور کیجئے میرا مصائب ختم ہے. اور سیدہ کی پسلی, یہ پسلی اسی حال میں لے کے گئی
جب علی نے غسل دیا تو چیخ مار کر علی جیسا شجاع رویا، علی سے بھی چھپا دیا تھا۔ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے یہی مصائب پڑھا، مجمع رو کے اٹھ گیا۔ ایک آدمی بیٹھے روتا رہ گیا، روتا رہ گیا، روتا رہ گیا۔ ذاکر کو ذرا فکر ہوئی، کہا بھائی تم کو میرے مصائب کا کون سا فکر ہے ایسا لگا جو اتنا رو رہے ہو؟ کہا آپ نے سمجھا نہیں، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ انسان سارے دن میں 86,000 مرتبہ سانس لیتا ہے اور واپس کرتا ہے۔ بدن کی سب جگہ کی ہڈی جڑ جاتی ہے، پسلی کی نہیں جڑتی۔ اب آپ اس سے بس تصور کیجئے کہ میری شہزادی اس دنیا میں کیسے رہی اور کیسے گئی۔ ہاں عزیزو، ایک ماں اور بھی ہے۔ بس چند جملے میری مجلس تمام۔ ایک ماں اور بھی ہے جسے شریکت الحسین کہا جاتا ہے، جس نے اپنا گھر لٹا دیا اپنے بھائی کے لیے، اور آج جس فرش عزا پر آپ تشریف فرما ہے نا، یہ اسی بی بی کا صدقہ ہے۔ زینب نے بڑھ کر اسلام کے باغ ڈور کو اس وقت سنبھالا جب وقت کا امام بیمار تھا، اسی لیے عالمت غیر معلمہ ہے۔ وہ بی بی جو 18 برس کے پالے کو دیکھ رہی تھی کہ سینے پر کیسے نیزہ لگا، وہ بی بی جو قاسم کے پامال لاشے کو خیمے میں دیکھ چکی، وہ بی بی جو اصغر کے حلق کو چھتا ہوا دیکھ چکی، ہاں وہ بی بی جس کے دونوں ہاتھوں کو پس گردن باندھ کر شہر شہر قریہ قریہ گھمایا گیا، ہاں وہ بی بی جس کا پردہ چھین لیا گیا، جس کی ماں کا سایہ بال کا سایہ سورج نے نہیں دیکھا ہو، ہاں وہ بی بی زینب کبریٰ۔ ارے اس بی بی کا نام تو بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا، لیکن آج سن لو زینب کے مصائب تھوڑا سا۔ یہ کربلا پہنچی، کربلا دیکھا، مشن حسین کو آگے بڑھاتے ہوئے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، علی کے لہجے میں خطبہ دے کر شام کی در و دیوار ہلائی، اور پہلی مجلس رہائی کے بعد سے اسی قید خانے میں، اسی دمشق میں کروائی تاکہ تم قیامت تک مجلس کرتے رہو۔ آج بی بی زینب کو پرسہ دے دو، آج بی بی زینب کا ذرا پرسہ لے لو۔ لیکن یہ بی بی، اس کے 2 بچے بھی تھے، نہیں روئی اپنے بچوں کو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون بچے ہیں کہ جن کا لاشا آیا، کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ کہا ماں ہے، لیکن ماں اکبر کو روئے گی، ماں قاسم کو روئے گی، ماں علی اصغر کو روئے گی، ماں حسین کو روئے گی، ماں اپنے بھائی عباس کو روئے گی۔ یہ قافلہ مدینہ جب پہنچ گیا تو عبداللہ نے ایک دن آ کے امام سجاد سے کہا کہ مولا، یہ بھی بی بی کا گھر ہے، لیکن ایک گھر اور ان کا ہے، کہیے ذرا بی بی سے اپنے گھر بھی تشریف لے جائے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ عبداللہ گھر چلے گئے، آئے اندر خانہ، کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار گھر چلے جائے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، کل صبح میں جاؤں گی۔ چلی گئی گھر، بیٹھی سہن خانہ پر۔ عبداللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک معظمہ سفید بال بکھرائے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا عباس۔ کہا بی بی یہ گریہ تو جائز ہے، لیکن ابھی ذرا نہ کیجئے، ابھی اس گھر کی مالکہ آنے والی ہے، رسول کی نواسی آنے والی ہے۔ منہ پھیرا کہ عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ ارے میں وہی زینب دلگیر ہوں عبداللہ، پوچھو گے نہیں کہ تمہارے بیٹے کو کہاں کھو کے آئی؟ کہاں نہیں، غلام زادوں کا کیا ذکر، یہ بتائیے میرا سردار کیسے لڑا۔ حجرے میں گئی، دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بستر بچھے ہوئے ہیں، ایک اون کے، ایک معاون کا، ایک محمد کا۔ ممتا ابھر کر آ گئی، ابال کھایا ممتا نے، دونوں بستر کے درمیان بیٹھی، گریہ کیا ہے اون، اے محمد
تمہاری ماں بڑا شرمندہ ہے، میں سب پر روئی، لیکن میرے بیٹوں میں کیا کرتی؟ اگر میں حسین کا غم نہ مناتی، اگر میں اکبر کا غم نہ مناتی، اگر میں قاسم کا غم نہ مناتی، یہاں بھی زینب نے کوئی شکوہ نہیں کیا، دونوں اولاد نثار کر دیے بھائی پر تاکہ اسلام زندہ رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خلیل اللہ، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني مساء. السلام السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایها المدفون من الرؤوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوال في يوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا روحي وجسمي ببلاد المقدر الى الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان یا بقیت اللہ الامان من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام رسول اللہ، السلام علیکم یا مدد الایمان، السلام علیکم یا شہید القرآن، السلام علیکم یا فاطر القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجك، سهل اللہ تعالی مخرجك، وظهورك وجعل الله من عوانك